پاکستان اس وقت شدید سیاسی ہیجان کا شکار ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنی مقبولیت کے زوم میں مبتلا ہیں، جبکہ ریاستی اداروں میں اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی کے بجائے دوسروں کے دائرہ کار میں مداخلت کا چسکا بڑھتا جا رہا ہے۔ تمام حکومتی اور اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے بلند و بانگ دعووں کے برعکس ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام پر عرصہ حیات تنگ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حکمرانوں کی عیاشیوں کے آئے روز نئے نئے قصے سامنے آ رہے ہیں۔ عوام تو یکسر نا امیدی کی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ عوام سیاستدانوں سے پہلے ہی بیزار تھے، اب تو اداروں پر سے بھی ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ملک کی سیاسی اور معاشی زبوں حالی میں اداروں اور سیاسی قیادت کے بیانات اور عمل کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گریٹ پاکستانی سرکس چل رہا ہے۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں سول نافرمانی کا جدید تصور جنوبی افریقہ سے گاندھی جی ساتھ لائے تھے۔ اس کا پہلا بھرپور استعمال 1919 میں رولٹ ایکٹ جیسے کالے قانون کے خلاف ہوا۔ اس دوران جلیانہ والا باغ کا سانحہ ہوا۔ 1920 سے 1922 تحریک خلافت اور سول نافرمانی و تحریک ترک موالات ساتھ ساتھ چلتے رہے اور انگریز کو رولٹ ایکٹ واپس لینا پڑا۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ 1930 میں ستیہ گرہ کے نام سے سول نافرمانی کی تحریک چلی۔ گاندھی جی نے 9 آبادیاتی قوانین توڑتے ہوئے نمک پارچ کی قیادت کی اور گرفتاریاں پیش کی۔ 1942 تا 1945 ہندوستان چھوڑ دو تحریک میں 1 لاکھ سے زائد کانگریسی گرفتار ہوئے۔ کسی لیڈر نے ضمانت نہیں کروائی۔ آزادی کی تحریک کے دوران گاندھی جی نے مجموعی طور پر 6.5 برس اور نہرو نے لگ بھگ 9 برس مختلف اوقات میں انگریز کی قید برداشت کی اور لکھنے پڑھنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ 1930 کے عشرے میں ہی صوبہ سرحد اور بلوچستان میں عدم تشدد کے اصول پر استوار خدائی خدمتگار تحریک کے غلامی مخالف احتجاجوں کے دوران 20 کارکن شہید اور سینکڑوں گرفتار ہوئے، مگر تحریک کچلی نہ جا سکی۔ اس دور میں کسی سیاسی کارکن کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست یا بعد از گرفتاری اچھے کردار کے مظاہرے کے تحریری وعدے پر رہائی کو معیوب حرکت سمجھا جاتا تھا، تا وقت کہ حکومت وقت از خود مقدمات واپس لے کر رہا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وسعت اللہ کے مطابق پاکستان بننے کے بعد 1952 میں بنگلہ کو قومی زبان قرار دینے کی تحریک یا کراچی میں بائیں بازو کی طلبہ تحریک کو 9 آبادیاتی طرز پر ریاستی تشدد سے دبانے کی کوشش ہوئی۔ 1968 میں ایوبی عامریت کے خلاف بھرپور طلبہ مزدور تحریک چلی، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی کچھ دن گرفتار رہے اور بھوک ہڑتال بھی کی۔ 1970 کے عام انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے کے خلاف مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مزاحمتی تحریک کو سنجیدگی سے نہ لینے کا نتیجہ سب جانتے ہیں۔ 1977 میں انتخابی دھاندلیوں کے رد عمل میں 9 جماعتی قومی اتحاد کی سول نافرمانی، پہیہ جام اور جیل بھرو تحریک پر مشتمل احتجاج کا نتیجہ قوم نے دیکھا بھی اور اگلے 11 برس بھگتا بھی۔ اور پھر اسی آمرانہ گھٹن کے عشرے کے دوران 1983 میں MRD کی تحریک بھی اسی ملک نے دیکھی۔ تب تک لگنے والے 3 مارشل لاؤں کے خلاف چلنے والی تحریکوں میں سب سے شدید مزاحمتی تحریک بھی یہی تھی، جو سندھ میں پورے جذبے سے اور پنجاب میں جزوی طور پر چلی۔ وسعت اللہ کے مطابق پھر کبھی ایسی عوامی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی، کیونکہ لوگوں نے جن رہنماؤں پر اندھا دھند اعتماد کیا، ان رہنماؤں نے لوگوں پر اعتماد کرنے کی راہ سے بتدریج کنارہ کشی اختیار کر لی اور سیاست رفتہ رفتہ جدوجہد کی چلچلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے موقع پرستی کی چھتری پکڑے سمجھوتوں کی پگڈنڈی پر چڑھتی چلی گئی۔ اس بیگانگی اور بے زاری کا نتیجہ تاریخ اور جغرافیہ اور فلسفے اور کتاب و منشور سے نابلد دولِ شاہی دماغوں کے اناڑی سرکس کی شکل میں سب کے سامنے لہلہا رہا ہے۔ وسعت اللہ خان کا مزید کہنا ہے کہ ہر ادارہ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فوجی آمروں نے تو محض آئین روندا تھا، آج اسی آئین کے ہر صفحے کو جہاز بنا کر اڑانے کا مقابلہ ہے۔ 22 لاکھ زیر التوا مقدماتی
फाइलों के अंबार में छुपी अदलिया की बेशतर तवज्जो इंतजामिया के स्क्रू टाइट करने पर है। सदर ममलिकत चीफ इलेक्शन कमीशन की सतह पर उतर आए हैं। वजीर खजाना IMF को इल्म माशियात पढ़ाने पर बजिद हैं। वजीर आजम को यकीन है कि तारीख की सबसे बड़ी शाहबाजी काबीना अगर सादगी और किफ़ायतशुआरी अपना ले तो बाकी कौम और इदारे भी खुद ब खुद किफ़ायतशुआर होते जाएंगे। इन्हें यकीन कामिल है कि बाल मोड़ने से मुर्दे का वजन कम किया जा सकता है। कबल गिरफ्तारी जमानत करवा के जेल भरो आंदोलन का आदेश देने वाले इमरान खान को इस बार भी पूरा भरोसा है कि जहां दर्जन भर बिजली के बिल जलाने वाली 2.5 दिन की तहरीक सिविल नाफरमानी, 126 दिन का धरना, वफाकी दारुल हुकूमत का लॉकडाउन, 4.25 वर्ष की बेख्तियार और बाइख्तियारी 2 अदद आज़ादी मार्च और 2 सूबाई असम्बलियों की तड़वाहट मतलूबा नताइज पैदा ना कर सकी, वहां अब जेल भरो तहरीक जरूर कोई ना कोई चमत्कार दिखा देगी। मगर इस जेल भरो तहरीक ने तो बर्रे सगीर में पिछले 100 वर्ष में चलने वाली तमाम ऐसी तहरीकों को मात दे दी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रहनुमा तहरीक मुनज़्ज़म करने की झुंझलाहट में पढ़ने के बजाय पहली फुर्सत में जेल चले गए और कारकुन टापते रह गए और रहनुमाओं के लवाहिकीन दूसरे दिन ही हिफ्ज़े बेजा की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गए। ये पहली जेल भरो तहरीक है जिसमें पुलिस वैन खड़ी खड़ी उबासियां ले रही है और नौकरी से बेजार पुलिस वाले मोबाइल फोन पर किन्ने किन्ने जानाएं बिल्लो देकर सुन रहे हैं। कुल मिला के हर सतह पर जो कुछ भी हो रहा है या नजर आ रहा है, आखिर क्या है? कॉमेडी ये नहीं है, ट्रेजेडी ये नहीं है, ब्लैक कॉमेडी ये नहीं है, कॉमिक ट्रेजेडी ये नहीं है। जिस हैरत पर कुछ अरसे पहले तक तकिया था वो कमबख्त भी दुम दबा के पतली गली से निकल भागी। आखिर कोई तो लाल भुजक्कड़ बताए कि हम तारीख के किस दौर से गुजर रहे हैं, गुजर भी रहे हैं या गुजर चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।